جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار حقانیت و صداقت احمدیت یعنی حقیقی اسلام پر چند ایک پروگرام پیش کر رہا ہے۔ یہ پروگرام چھوٹے چھوٹے ہونے کے ساتھ ساتھ مضبوط دلائل کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج کا پروگرام ایک عربی لفظ توفی کے قرآن مجید میں استعمال ہونے کے بارے میں ہے۔ یہ کہ توفی کے لفظ سے صرف روح کا قبضہ میں کر لینا مراد ہے، بغیر اس کے جو جسم سے کچھ سروکار ہو، اور جسم کا بیکار چھوڑ دینا توفی کے مفہوم میں داخل ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار نے بیان کیا کہ آج کا پروگرام ایک عربی لفظ توفی کے قرآن مجید میں استعمال ہونے کے بارے میں ہے۔ یہ کہ توفی کے لفظ سے صرف روح کا قبضہ میں کر لینا مراد ہے، بغیر اس کے جو جسم سے کچھ سروکار ہو، اور جسم کا بیکار چھوڑ دینا توفی کے مفہوم میں داخل ہے۔ یہ مضمون جماعت احمدیہ کے عقائد میں بنیادی حیثیت کا حامل ہے، کیونکہ قرآن مجید میں توفی کے لفظ سے حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی وفات کا اعلان کیا گیا ہے، اور سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے دعویٰ امام مہدی و مسیح موعود کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے اس الہام پر ہے۔ یہ کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں وعدہ کے موافق تو آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو وفات مسیح علیہ السلام کا مضمون بطور خاص سمجھایا۔ آپ علیہ السلام نے پھر اس مضمون کو اپنی کتاب اضاء الاوہام میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام پر کفر کا فتویٰ اس بنیاد پر لگایا گیا کہ آپ علیہ السلام وفات مسیح عیسیٰ بن مریم کا اعلان کر رہے تھے۔ آج کی مسلمان دنیا اس عقیدہ حیات مسیح کو چھوڑتے جا رہی ہے۔ اس پروگرام میں آپ علیہ السلام کی لفظ توفی کے بارے میں تحقیق پر چند ایک اقتباسات آپ کے اپنے الفاظ میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام اپنی کتاب اضاء الاوہام میں تحریر فرماتے ہیں: اب اے ناظرین، آپ پر واضح ہو کہ اس عاجز نے اول سے آخر تک تمام وہ الفاظ جن میں توفی کا لفظ مختلف صیغوں میں آ گیا ہے، قرآن شریف میں غور سے دیکھے تو صاف طور سے کھل گیا کہ قرآن کریم میں علاوہ محل متنازع فی کے یہ لفظ 23 جگہ لکھا ہے، اور ہر یک جگہ موت اور قبض روح کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، اور ایک بھی ایسا مقام نہیں جس میں توفی کا لفظ کسی اور معنی میں استعمال کیا گیا ہو۔ آپ علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں: اور مسیح ابن مریم کی وفات کے بارے میں اگرچہ خدا تعالیٰ قرآن شریف میں کسی ایسے لفظ کا استعمال کرتا جس کو اس نے مختلف معنوں میں استعمال کیا ہوتا تو کسی خائن کو خیانت کرنے کی گنجائش ہوتی، سو خیانت پیشہ لوگوں کا خدا تعالیٰ نے ایسا بندوبست کیا کہ توفی کے لفظ کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے لیے استعمال کیا گیا تھا 25 جگہ پر ایک ہی معنی پر استعمال کیا، اور اس کو ایک اصطلاحی لفظ بنا کر ہر یک میں اس کے یہ معنی لیے ہیں کہ روح کو قبض کر لینا اور جسم کو بیکار چھوڑ دینا۔ آپ علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں: یہ بات صفائی سے سمجھ آ سکتی ہے کہ جب کہ توفی کے لفظ سے صرف روح کا قبضہ میں کر لینا مراد ہے، بغیر اس کے جو جسم سے کچھ سروکار ہو، بلکہ جسم کو بیکار چھوڑ دینا توفی کے مفہوم میں داخل ہے، تو اس صورت میں اس سے بڑھ کر اور کوئی حماقت نہیں کہ توفی کے یہ معنی کیے جائیں کہ خدا تعالیٰ جسم کو اپنے قبضہ میں کر لے، کیونکہ اگر یہ معنی صحیح ہیں تو
تو نمونہ کے طور پر قرآن کریم کے کسی اور مقام میں بھی ایسے معنی ہونے چاہیے۔ آپ علیہ السلام مزید تحریر فرماتے ہیں، ابھی بیان کر چکا ہوں کہ نصوص ظاہرہ متواترہ صریحیہ قرآن کریم نے توفیق کے لفظ کو صرف روح تک محدود رکھا ہے، یعنی روح کو اپنے قبضہ میں کر لینا اور جسم کو بیکار چھوڑ دینا، اور جب کہ یہ حال ہے تو پھر توفیق کے لفظ سے یہ نکالنا کہ گویا خدا تعالیٰ نے نہ صرف مسیح ابن مریم کی روح کو اپنی طرف اٹھایا بلکہ اس کے جسم عنصری کو بھی ساتھ ہی اٹھا لیا۔ یہ کیسا سخت جہالت سے بھرا ہوا خیال ہے جو صریح اور بدیہی طور پر نصوص بینہ قرآن کریم کے مخالف ہے۔ قرآن کریم نے نہ ایک بار نہ دو بار بلکہ 25 بار فرما دیا کہ توفیق کے لفظ سے صرف قبض روح مراد ہے، جسم سے کچھ غرض نہیں۔ پھر اگر اب بھی کوئی نہ مانے تو اس کو قرآن کریم سے کیا غرض ہے؟ اس کو تو صاف یہ کہنا چاہیے کہ میں اپنے چند موہومی بزرگوں کی لکیر کو کسی حالت میں چھوڑنا نہیں چاہتا۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیش کردہ حوالہ جات سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ توفیق کو روح کو قبض کرنے کے معنوں میں استعمال کر کے ایک اصطلاح بنا دیا تاکہ لوگوں کو اس مضمون کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہو۔ قرآن مجید میں صرف 2 جگہ لفظ توفیق نیند کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ وہاں نیند کا قرینہ موجود ہے۔ نیند بھی ایک ناقص موت ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں، اور نیند کے محل پر توفیق کا لفظ صرف 2 جگہ قرآن شریف میں آیا ہے، اور وہ بھی قرینہ قائم کرنے کے ساتھ، اور ان آیتوں میں صاف طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ اس جگہ بھی توفیق کے لفظ سے نیند مراد نہیں ہے بلکہ موت ہی مراد ہے، اور اس بات کا اظہار مقصود ہے کہ نیند بھی ایک موت ہی کی قسم ہے جس میں روح قبض کی جاتی ہے اور جسم معطل کیا جاتا ہے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ نیند ایک ناقص موت ہے اور موت حقیقی ایک کامل موت ہے۔ نیند میں بھی موت کی طرح روح ہی قبض کی جاتی ہے، جسم نہیں قبض کیا جاتا۔ اب ہر یک شخص سمجھ سکتا ہے کہ جو قبض کیا جاتا ہے اٹھایا بھی وہی جائے گا، یہ تو نہیں کہ قبض کیا جائے روح اور پھر جسم کو اٹھایا جائے۔ ایسے معنی تو قرآن شریف کی تمام آیات اور منشاء ربانی سے سری مخالف ہیں۔ آپ علیہ السلام مزید تحریر فرماتے ہیں، قرآن کریم نے اپنے 25 مقام میں توفیق کے لفظ کو قبض روح کے معنوں پر استعمال کیا ہے، اور صاف جا بجا ظاہر کر دیا ہے کہ توفیق کے یہ معنی ہیں کہ روح قبض کی جائے اور جسم کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن یہ لوگ، خدا ان کو ہدایت دے، 23 مقام میں تو یہی معنی مذکورہ والا قبول کرتے، اور 2 متنازع بھی جگہوں میں یہاں مسیح علیہ السلام کی وفات کا ذکر ہے، اپنی طرف سے اور معنی گھڑتے ہیں۔ اب دیکھنا چاہیے کہ ظواہر نصوص سے انہوں نے منہ پھیرا یا ہم نے۔ آپ علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں، بڑے تعصب کی بات ہے کہ تمام جہان کے لیے توفیق کے یہی معنی روح قبض کرنے کے ہوں، لیکن مسیح ابن مریم علیہ السلام کے لیے جسم قبض کرنے کے معنی لیے جاویں۔ کیا ہم خاص عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی نئی لغت بنا سکتے ہیں جو کبھی اللہ اور رسول کے کلام میں مستعمل نہیں ہوئی، اور نہ عرب کے شعراء اور زبان دان کبھی اس کو استعمال میں لائے؟ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار نے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے چند ایک حوالہ جات سے قرآن مجید میں لفظ توفیق کے استعمال کا ذکر کیا ہے۔ مخالف علماء کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔
جب اللہ تعالیٰ نے عقیدہ حیات مسیح علیہ السلام کی اصلاح فرما دی ہے تو پھر ان علماء کا محض مخالفت کی راہ سے اس عقیدہ سے چمٹے رہنا عجیب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔